بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں تہنیہ فاطمہ آپ سب کا استقبال کرتی ہوں ہمارے یوٹیوب چینل تہنیات میتھمیٹکس کلاسز میں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا متناسبت کا بنیادی مسئلہ اور متناسبت کا بنیادی مسئلے کا عکس۔ آج ہم اسی مسئلے کے حساب سے ہم کیا کریں گے، آج کوئی اور دو مسئلے ہم کیا کریں گے، حل کریں گے۔ تو آج کا پہلا ہمارا مسئلہ ہے مثلث کی زاویے کی ناصف کا مسئلہ۔ مسئلے آپ کو یاد ہو جانا چاہیے۔ مسئلے کی بنا پر ہمیں کیا کرنا ہے، مشقی سے 1.2 کیا کرنا ہے، حل کرنا ہے۔ تو سب سے پہلا مثلث ہے مثلث کی زاویے کی ناصف کا مسئلہ۔ مثلث کی زاویے کی ناصف کا مسئلہ انگلش میں کہتے ہیں تھیورم آف اینگل بائسیکٹر آف اے ٹرائنگل۔ تو مسئلہ کیا دیا ہوا ہے، مسئلے کا اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہو جانا چاہیے، یعنی مسئلے کا یہ اتنا والا مثلث کی زاویے سے تقسیم ہوتا ہے، یہاں تک یہ آپ کو پورا اچھے سے یاد ہو جانا چاہیے، اور یہ اس سے ہم کس طرح حل کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ اس ایگزام میں آپ کو اس طرح کا مسئلہ، اس طرح کا سوال آپ کو پوچھا جاتا ہے 3 یا 4 مارک کے لیے۔ تو سب سے اب کیا کریں گے ہم حل، مثلث کی زاویے کے ناصف کا مسئلہ حل کریں گے۔ تو مسئلہ ہے ہمارے پاس مثلث کی زاویے کا ناصف اس زاویے کے مقابل کے ضلع کو باقی دو اضلاع کی نسبت میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ یہ تو ہم نے سرسری کیا کر لیے، ایسے ہی پڑھ لیے، لیکن پڑھتے وقت آپ ہے تو مثلث جب ہی دیا، اب دیکھیے یہاں کیا دیے، مثلث کے زاویے، تو مثلث آ گیا، تو مثلث دماغ میں آ گیا، تو یہ مثلث کی آپ کی شکل آ گئی، مثلث اس طرح سے رہتا، لیکن اس میں کہا مثلث کے زاویے کا ناصف دیے ہوا ہے، کیا زاویے، تو زاویہ کسے کہیں گے ہم، یہ زاویہ اے ہے، زاویہ بی ہے، یہ زاویہ سی ہے، لیکن کیا گیا زاویے کا ناصف اس زاویے کے مقابل کے ضلع کو کیا کرتا ہے، باقی دو اضلاع کی نسبت کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ مطلب یہاں پر مثلث ہے اے بی سی، اس کا زاویہ کیا ہے، اے بی سی، اس طرح سے زاویہ ہے، اس زاویے کے مقابل کا ضلع، مطلب سمجھو زاویہ ایک ہم کیا لے رہے، زاویہ اے کا ناصف لے رہے، تو زاویہ کے اے کے سامنے کا کون سا ضلع ہے، سی بی ہے، تو سی بی کا کیا لیں گے، اس کا کیا کرتا ہے، باقی دو اضلاع کی نسبت میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، مطلب اے سے کیا ہو جائے گا، اے بی پر کیا ہو جائے گا، خطا ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر شکل میں ہمارے پاس اس طرح سے دیا ہوا ہے کہ زاویہ اے بی سی آپ کرنا چاہے تو یہاں پر کیا کر سکتے ہیں، اے سے بھی ہے تو کیا کر سکتے ہیں، اسے خطا کر سکتے ہیں، جس طرح یہاں سی ای ہے اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں، اے سے بھی خطا کر سکتے ہیں۔ تو آپ سوال کو اچھے سے سمجھیے، سوال دیا ہوا ہے زاویے مثلث کے زاویے کا ناصف، تو مثلث کا زاویے کا ناصف مثلث اے بی سی ایک آ گیا دماغ میں، آپ چاہے تو پی کیو آر ایکس وائی زیڈ اپنی مرضی سے جو نام رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں۔ تو مثلث کے زاویے کا ناصف اس زاویے کے مقابل کے ضلع، مطلب زاویہ جو بھی نہیں گا، جیسے یہاں زاویہ سی ہے تو زاویہ سی کے مقابل کے سامنے، مطلب اس کے سامنے کا ضلع کون سا ہے، اے بی ہے، کے ضلع کو باقی دو اضلاع کی نسبت میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ جب یہ جو شعاع ہمارے پاس یہاں سے گزریں گی تو جب وہ ضلع کو کیا کرتا ہے، باقی دو اضلاع کی نسبت میں تقسیم کرتا ہے، تو کس طرح سے آ جاتا ہے، اے ای بٹے ای بی کے طور پہ آتا ہے، مطلب ای ڈیش اے ڈیش ای ڈیش بی کے طور پہ آتا ہے۔ تو مثلث کی زاویے کے ناصف کا مسئلے کا اسٹیٹمنٹ کیا ہے، مثلث کے زاویے کا ناصف اس زاویے کے مقابل کے ضلع کو باقی دو اضلاع کی نسبت میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے۔ تو اب ہم یہاں لکھیں گے، سب سے پہلے دیا ہوا ہے، کیا دیا ہوا ہے کہ مثلث اے بی سی کیا ہے، ایک مثلث ہے، اور وہاں سے زاویہ سی سے کیا ہو رہا ہے، زاویہ سی جو ہے وہ کیا ہے، ناصف خطا، کس کا ہے، اے بی کا کیا ہے، ناصف خطا ہے، جو نقطہ ای پہ کیا کرتا ہے، خطا کرتا ہے، جو زاویہ سی ہے، سی سے ایک کیا ہو رہی ہے، یہ خط گزر رہا، کس کے سامنے والے ضلع اے بی کو کیا کر رہا ہے، خطا کر رہا ہے، کون سے نقطے پر، ای پر خطا کر رہا ہے، تو زاویہ سی کیا ہے، خطا اے بی کا ناصف ہے، زاویہ سی کا ناصف کیا ہے، خطا اے بی ہے۔ تو ہم نے وہی لکھے کہ دیا ہوا ہے مثلث اے بی سی میں اور زاویہ سی کا ناصف خطا اے بی کو نقطہ ای پر کیا کرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ اور ثابت کیا کرنا ہے، تو دیکھیے ثابت کیا کرنا ہے کہ دو اضلاع کی نسبت میں کیا کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ناصف اس زاویے کے مقابل کے ضلع، اس مقابل کے زاویے کے
ضلع کو باقی دو اضلاع مطلب دو ضلع کی نسبت میں کیا کرتا ہے؟ تقسیم کرتا ہے۔ تو کس طرح تقسیم کریں گا؟ باقی دو ضلع تو اے ای بٹے ای بھی آ جائیں گا، لیکن یہاں پر کیا آ جائیں گا؟ اے سی بٹے سی بھی آ جائیں گا۔ کیا آ جائیں گا؟ اے سی بٹے سی بھی۔ اے ای بٹے ای بھی مساوی ہے اے سی بٹے سی بی، یا پھر آپ لکھنا چاہے تو پہلے لکھ سکتے ہیں اے سی بٹے سی بی مساوی ہے اے ای بٹے ای بی۔ تو اس طرح سے ہم لکھتے ہیں، تو ہم یہی لکھیں گے کہ ثابت کرنا ہے اے ای بٹے ای بی مساوی ہے سی اے بٹے سی بی، سی اے بٹے سی بی۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے عمل نقطہ بی سے گزرنے والے شعاع سی ای کے متوازی ایک خط کھینچیے۔ کیا کیجئے؟ نقطہ بی سے گزرنے والی شعاع، نقطہ بی سے گزرنے والی شعاع سی ای کیا ہے؟ سی ای کے متوازی ایک خط کھینچیے۔ ایک خط کیا کیجئے؟ کھینچیے، جو اے سی، جو کیا ہے؟ اے سی کو بڑھانے پر نقطہ ڈی کرتا ہے، نقطہ ڈی خطا کرتا ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اے سی سے ایک خط کھینچے جو نقطہ ڈی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے۔ تو اسے ہم کیا کریں گے؟ زاویہ سی ڈی اور بی کو آپس میں کیا کریں گے؟ خطا کریں گے، تو آپس میں اسے جوائن کر لیں گے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہم کیا کریں۔ امید ہے آپ کو اتنا بھی اچھا سمجھ میں آیا ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے دیا ہوا ہے جو ہم شکل کے حساب سے، تو وہی ہم کیا کریں گے؟ لکھیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ تو نہیں سمجھ میں آیا تو آپ اسے 1 سے 2 بار پریکٹس کیجئے، 1 سے 2 بار آپ لکھ کر نکالیں گے تو آپ کو یہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائیں گا۔ تو چلیے اب تو سمجھ میں آ گیا آپ کو دیا ہوا کیا لکھنا ہے، کہ ناصف خطا کیا ہے؟ سی ہے۔ ناصف خطا سی ہے، مطلب سی سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک خط کو گزارے جو ضلع اے بی پہ خطا کر رہا ہے۔ تو یہ زاویہ سی کیا ہو رہا ہے؟ ناصف ہے۔ زاویہ سی کا ناصف خطا کون سا ہو جائے گا؟ اے بی ہو جائے گا، جو نقطہ ای پر خطا کرتا ہے۔ ثابت کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ میں آ گیا آپ کو۔ عمل کیا ہے؟ نقطہ بی سے گزرنے والی شعاع سی ای کے متوازی ایک خط کھینچے جو اے سی کو کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھاتا ہے۔ جو اے سی کو کیا کرتا ہے؟ آگے بڑھاتا ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے۔ جو اے سی کو بڑھانے پر نقطہ ڈی پر کیا کرتا ہے؟ خطا کرتا ہے۔ تو ثبوت میں ہم کیا لکھیں گے؟ ثبوت میں لکھیں گے کہ شعاع سی ای شعاع بی ڈی کے کیا ہے؟ متوازی ہے، اور خط اے ڈی کیا ہے؟ خط تخاطی ہے۔ خط اے ڈی جو ہے وہ کیا ہے؟ خط تخاطی ہے۔ تو دیکھیے شکل میں دیکھیے کہ کیا لکھے ثبوت میں ہم نے کیا لکھے کہ سی ای، جو خطا سی ای ہے وہ کس کے ہے؟ خطا بی ڈی کے کیا ہے؟ متوازی ہے، اور جو یہ والا خط جو کٹ کر رہا اسے جیسا اے ڈی ہے، تو اے ڈی کیا ہے؟ خط تخاطی ہے۔ آپ کو خط تخاطی، شعاع، متوازی خطوط، عمودی ستون یہ تو آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ یہ ہے تو کہاں پر پڑھا تھا ہم نے؟ 7th 8th کلاس میں پڑھ چکے ہیں آپ سب۔ تو یہ کیا ہے؟ سی ای کس کے متوازی ہے؟ ڈی بی کے کیا ہے؟ متوازی ہے، یا پھر بی ڈی کے متوازی ہے کہہ سکتے۔ اور جو یہ دونوں خط کو کیا کر رہا ہے؟ خطا کر رہا ہے اس طرح سے، جو اے ڈی ہے وہ اے ڈی کیا ہے؟ خط تخاطی ہے۔ تو ثبوت میں ہم نے لکھے یہاں شعاع بی ڈی متوازی ہے شعاع سی ای کے، اور خط اے ڈی خط تخاطی ہیں۔ تو نظیری زاویہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے کیا ہے؟ زاویہ اے سی ای مساوی ہے زاویہ سی ڈی بی کے۔ زاویہ اے سی ای مساوی ہے زاویہ سی ڈی بی کے۔ زاویہ اے سی ای مساوی ہے کس کے؟ زاویہ سی ڈی بی کے۔ کس طرح سے؟ زاویہ اے سی ای مساوی ہے زاویہ اے ڈی بی کے۔ کیسے زاویہ ہے یہ؟ نظیری زاویہ ہے۔ نظیری زاویہ آپ کو پتا ہوگا، نظیری زاویہ، متبادلہ زاویہ۔ اگر نہیں پتا ہے تو آپ کمنٹ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو نظیری زاویہ نہیں پتا ہے، متبادلہ زاویہ نہیں پتا ہے، تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے لیے ایک الگ سے سپریٹ ویڈیو بنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ نظیری زاویہ کسے کہتے ہیں، متبادلہ زاویہ کسے کہتے ہیں۔ تو زاویہ یہاں پر کیا دیا ہوا ہے؟ اے سی ای، اور زاویہ کیا دیا ہوا ہے؟ سی ڈی بی۔ یہ کیا ہے؟ نظیری زاویہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ زاویہ ڈی اور زاویہ سی کیا ہے؟ ایک دوسرے کی کیا ہے؟ مساوی ہے۔
اسی لیے ہم نے لکھے زاویہ اے سی ای مساوی ہے زاویہ سی ڈی بی کے، مساوات ایک دیے، نظیری زاویہ ہے۔ اسی طرح بی سی کو خط تخاطی لیا جائے تو، اگر بی سی کو کیا کرے، خط تخاطی لیا جائے تو، یہ دیکھیے بی سی ہے، تو بی سی کو اگر ہم خط تخاطی ہے کہا گئے تو کیا ہو جائیں گا کہ سی ای سی بی کیا ہو جائیں گا، ای سی بی۔ بی سی کو اگر خط تخاطی ہے ہم لیں گے تو کیا ہو جائیں گا کہ زاویہ ای سی اور بی، زاویہ ای سی بی اور سی بی ڈی کیا ہو جائیں گا، سی بی اور ڈی۔ یہ کس شیپ میں آ گیا، زیڈ کا شیپ آ گیا، مطلب کون سا زاویہ آ گیا، متبادلہ زاویہ۔ یاد رکھیے اس طرح سے اگر زیڈ کا شیپ بن گیا یا پھر اس طرح سے این شیپ بن گیا، الٹا این الٹا زیڈ اس طرح سے بن رہا ہے تو آپ کا وہ زاویہ کو ہم کیا کہتے ہیں، متبادلہ زاویہ کہتے ہیں۔ اور نظیری زاویہ کسے کہتے ہیں، جو ایف کا شیپ اس طرح سے شیپ بن گیا، اس طرح سے، یہ آپ نے یاد ہوگا کہ آپ کو نظیر زاویہ کسے بولتے ہیں، یہ یاد نہ بھی ہو تو آپ کو یہ اس طرح سے فگر یاد ہوں گی۔ اگر ایف شیپ آ گیا، الٹا ایف آ گیا، کراس ایف آ گیا تو وہ ہو جاتے ہیں نظیری زاویے۔ زیڈ آ گیا، زیڈ کا شیپ بن رہا یا این کا شیپ بن رہا شکل میں تو اسے ہم متبادلہ زاویے کہتے ہیں۔ یہ آپ کو پتا ہوگا تو بہت اچھی باتیں، نہیں ہے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گا، تو ہم اس کے لیے آپ کو سپریٹ ویڈیو بنائیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ نظیری زاویے، متبادلہ زاویے، متماثلہ زاویے، بہت سارے زاویے جیسے کون سے زاویے کو ہم کیا کہتے ہیں وہ بتائیں گے۔ تو یہاں پر کیا آ جائیں گا کہ بی سی جو خطا ہے، اگر ہم وہ خط تخاطی ہے کہیں گے تو زاویہ کیا بن جائیں گا، ای سی بی، اور زاویہ سی بی ڈی میں، زاویہ سی بی ڈی یہ کون سے زاویہ بن گئے، یہ والا ایک زاویہ اور یہ والا زاویہ، دونوں یہ زاویہ بی اور زاویہ سی کیا ہو جائیں گا، اس میں مشابہ ہے بول کر آ جائیں گے۔ تو ہم نے یہاں پر لکھی اسی طرح بی سی کو خط تخاطی لیا جائے تو، پہلے ہم نے خط تخاطی اے ڈی لیے تھے، اب کیا لیے ہم نے بی سی کیا لکھے، خط تخاطی لیے۔ تو اگر ہم بی سی کو خط تخاطی مانے تو زاویہ ای سی بی مشابہ ہے مساوی ہے زاویہ سی بی ڈی کے، تو کس کے حساب سے، متبادلہ زاویہ بن گیا اور اسے ہم مساوات 2 دے دیں گے۔ لیکن زاویہ اے سی ای مشابہ ہے زاویہ ای سی بی کے، یہ سب مثال نمبر ہم 3 دیے، اور یہ کیا ہے سوال میں کیا ہے دیا ہوا ہے کہ زاویہ اے سی ای زاویہ ای سی بی کی کیا ہے مشابہ ہے، کس طرح سے، تو دیکھیے زاویہ اے سی ای، زاویہ اے سی ای شکل میں یہ نظر آ گیا کہ آپ کو اتنا والا مثلث اور اتنا والا مثلث ایک دوسرے کی کیا ہے مشابہ ہے مساوی، زاویہ اے سی ای مشابہ ہے زاویہ ای سی بی کے۔ تو یہی ہم نے کیا کرے، اتنی والی شکل اور اتنی والی شکل کیا کرے، وہ دونوں کیا ہے دیا ہوا ہے، مساوات مثال نمبر 3 پہ لکھے، مساوات 3 لکھے ہم نے دیا ہوا ہے، مساوات 1، 2 اور 3 کی بنا پر، مساوات 1، 2 اور 3 کی بنا پر۔ تو زاویہ یہاں پر دیکھیں، یہاں پر کیا دیے ہوا ہے، اے سی ای، اے سی ای کس کے مساوی ہے، سی بی ڈی کے مساوی ہے، تو ہم نے یہ اے سی ای کی جگہ کیا لکھ دیے، سی بی ای ڈی لکھ دیے۔ تو مساوات 3 میں ہم کیا کریں گے، مساوات 1 اور 2 کی قیمتیں رکھیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے یہاں کیا ہے، مساوات 3 میں کیا ہے، اے سی ای، تو مساوات 1 میں لکھے ہوا ہے زاویہ اے سی ای مساوی ہے زاویہ سی بی ڈی کے، تو اتنی والی ایکویشن ہم نے کیا کرے، اے سی ای کی جگہ لکھ دیے سی بی ڈی، مشابہ مشابہ لکھ دیا۔ پھر زاویہ ای سی بی، زاویہ ای سی بی جو مساوات 2 میں ہے، جو متبادلہ زاویے میں آیا ہوا ہے، تو زاویہ ای سی بی کی جگہ ہم نے کیا لکھ دیے کہ زاویہ سی بی ڈی کیا ہے مشابہ ہے، مطلب یہ دونوں بھی زاویے کیا ہے ایک دوسرے کے مشابہ ہے مساوی ہے، تو زاویہ بی اور ڈی بھی کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے مشابہ ہے۔ تو بیان 1 اور 2 سے ہمارے پاس 1، 2 اور 3 کی بنا پر یہ مساوات آ گئی۔ تو اب ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے اتنا والا مثلث لیں گے، کون سا، سی بی اور ڈی۔ تو ہم نے لیے مثلث سی بی ڈی میں، مثلث سی بی ڈی دیکھیے، مثلث سی بی ڈی میں، مثلث سی بی ڈی میں کون کون سے ضلع متماثل ہے کہ سی بی بھی متماثل ہے، اور سی بی اور ضلع سی ڈی ایک دوسرے کی کیا ہے مشابہ ہے، تو وہی لکھیں گے ہم یہاں پر۔ تو مثلث سی بی ڈی میں ضلع سی بی مشابہ ہے ضلع سی ڈی کے، متماثل زاویے کے مقابل کی کیا ہے ضلع ہے، دونوں متماثل زاویے کی کیا ہے مقابل کے ضلع ہے۔ تو زاویہ سی کے مقابل کے ضلع کون سا ہے، سی بی اور کیا ہے سی ڈی، دونوں کیا ہو جائیں گے ایک دوسرے کے
मुशाबा हो जाएंगे। ये ज़िले एक दूसरे के मुशाबा है तो मतलब उसकी क्या आ जाएगा, सी भी मसावी है सी डी के, हम मसावा 4 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, मुसल्लिस ए बी डी देखेंगे। तो मुसल्लिस ए बी डी देखिए, मुसल्लिस ए बी डी में अब हम क्या करेंगे, ये पूरा वाला मुसल्लिस लेंगे मुसल्लिस ए बी डी में। तो मुसल्लिस ए बी डी में आपको क्या नज़र आ रहा है कि वहाँ पर क्या है, ज़िला सी ई, ज़िला क्या है सीई, सीई किसके मुतवाज़ी है, डीबी के, जो हमने स्टार्टिंग में ही लिखे थे कि वहाँ पर ये क्या है, ये वाला ज़िला ये वाले ज़िले की क्या है, मुतवाज़ी है। तो ज़िला सीई या ई सी किसके मुतवाज़ी है, बीडी के मुतवाज़ी है। तो हम यहाँ लिखेंगे। अब मुसल्लिस ए बी डी देखे तो ए बी डी में हमने देखे तो अमल के ज़रिए हमने देखे तो ख़ता ई सी मुतवाज़ी है ज़िला बी डी के, ये हमने लिखे। लेकिन उसमें वहाँ लिख तो दिए हमने, लेकिन अब मुतासिबत का बुनियादी मसला हम इस्तेमाल करेंगे किसमें, ए बी डी में। तो मुसल्लिस ए बी डी में हमने देखे कि सी ई सी मुतवाज़ी है किसके, बी डी के मुतवाज़ी है। अब हम मुतासिबत का बुनियादी मसला इस्तेमाल करेंगे। अगर इस पर यहाँ पर देखिए तो ये यहाँ से इस तरह से गुजर रहा, इस तरह से हमारी क्या हो रही, शक्ल बन रही इस तरह से। ये क्या आगे हुआ है, डी है, ये सी है, ये ए है और ये क्या है यहाँ पर बी है। तो हमारे पास यहाँ किस तरह से बन रहा कि ए ई क्या आ जा रहा, ए ई बटे क्या आ जाएगा, ई बी आ जाएगा। तो यहाँ शक्ल हम देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, ए ई बटे क्या आ जाएगा, ई बी आ जाएगा, ए बटे ई बी आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, ए सी बटे क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा, ए सी बटे क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सवाल में लिखेंगे मुतासिबत के बुनियादी मसले के हिसाब से ए सी बटे सी डी और ए ई बटे ई बी। तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, ए ई बटे ई बी मसावी है ए सी बटे सी डी। किस तरह से बन रही थी वो शक्ल, इस तरह से बन गई थी शक्ल हो। यहाँ था ए, यहाँ था ई और यहाँ क्या था बी और यहाँ क्या था सी और यहाँ था डी। तो इसे किस तरह से लिखे, ए सी बटे सी डी। तो ये ए सी बटे सी डी और ये क्या आ गया, ए बटे क्या आ जाएगा, ई बी। तो ये किसके हिसाब से करें हमने, मुतनासिबत का बुनियादी मसला, जो कल हमने थ्योरम पढ़े थे पहला वाला मुतनासिबत का बुनियादी मसला, उसके हिसाब से हमने ये लिखे। तो ए बटे ई बी मसावी है ए सी बटे सी डी। तो मुतनासिबत की बुनियादी मसले से और इसी मसावत के क्या नाम देंगे हम, 5 देंगे। तो मसावत 4 और 5 से, मसावत 4 और 5 से। तो मसावत 5 देखिए ए बटे ई बी है तो ए बटे ई बी लिखे, खाली ए सी बटे सी डी की जगह हम क्या लिख रहे, देखिए ए सी का ए सी लिख दे रहे, सी डी की जगह लिख रहे। सी डी किसके मुतवाज़ी है, सी डी किसके मुतवाज़ी है, बी सी के। अब बी सी किसके मुतवाज़ी है, सी डी के मुतवाज़ी। तो सी डी की मसावी क्या है, सी बी है। तो हम यहाँ सी डी की जगह क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर सी बी लिख रहे। तो ये कैसा बन जा रहा है कि ए बटे ई बी मसावी है ए सी बटे बी डी। तो शक्ल में देखिए किस तरह से बन गया, ए ई बटे ई बी, ए ई बटे ई बी। लेकिन यहाँ क्या बन गया, ए सी बटे सी बी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शुआ के जो मुसल्लिस के जो जावी के नासिफ का मसला जो है, उसमें हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो किस तरह से आती है, जो नासिफ आता है इस तरह से, तो इसका जो आधा आता तो क्या आ जाएगा, ए ई बटे ई बी मसावी है ए सी बटे सी बी। तो क्या आ जाएगा, मसावी है ए सी बटे सी बी। इस तरह से हमने, और यही हमारे पास आंसर है। हम लास्ट में जो हल कर रहे हैं वो इस तरह से इसे हल कर रहे हैं। तो चलिए, उम्मीद है आज का आपको ये थ्योरम, पहला वाला थ्योरम, ये पहला वाला इंग्लिश में थ्योरम कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, मसला, ये पहला वाला मसला आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, दूसरा मसला भी हल करते हैं। जितना हो सके थ्योरम की अच्छी से प्रैक्टिस कीजिए। चलिए अब दूसरा वाला थ्योरम हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो थ्योरम हल करने का, थ्योरम का नाम क्या है, मुसल्लिस की जावी की नासिफ की खुसूसियात का अक्स। क्या है, मुसल्लिस के जावी की नासिफ की खुसूसियात का अक्स। इंग्लिश में कहते हैं कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। तो इस तरह से यहाँ अमली काम दिए हुआ है कि किस तरह से इसे हल करना है। डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है मसला, तो हम ये मसले को क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो मसले का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस तरह से, इसे आप गौर से पढ़ लीजिए, बहुत इजी है।
جیومیٹری بالکل بھی ہارڈ نہیں ہے، جیومیٹری بہت ایزی ہے، صرف آپ کو شکل سمجھنا ہے اور اس کے جو بیسک رہتے نظیر زاویے، متبادلہ زاویے، مساوات کیسے ہے، متوازی کسے کہتے، بس یہ چھوٹے موٹے جو چیزیں ہوتی ہے جیسے مسئلے وغیرہ یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اگر آپ ایک بار سمجھ لیے اور اچھے لگے، جیومیٹری سب سے ایزی ہے، الجبرا سے بھی ایزی کیا ہے جیومیٹری ہے۔ تو چلیے مسئلہ کیا ہے یہاں پر دیا ہوا، 3 متوازی خطوط ہے۔ ہم نے متوازی خطوط سنے تو متوازی خطوط کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے، ایک کے نیچے ایک ہو جاتے، لیکن یہاں کیا کہا ہے 3 متوازی خطوط ہوتے ہیں، مطلب اس طرح سے ہماری جو 3 انگلیاں ہیں اس طرح سے، یہ کیسے، اس کے متوازی یہ ہے، اس کے متوازی یہ چھوٹی بڑی ہے، اس کا مطلب نہیں ہے فرق، لیکن یہ تینوں کیا ہے ایک دوسرے کے متوازی۔ تو 3 متوازی خطوط کے ذریعے ایک خط تخاطب پر بننے والے حائل خطات کی نسبت، کیا کہا ہے اس نے، 3 متوازی خطوط ہیں کے ذریعے ایک خط تخاطب پر بننے والے حائل خطات کی نسبت انہی متوازی خطوط کے ذریعے کسی دوسرے خط تخاطب پر بننے والے نظیری حائل خطات کی نسبت کے کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں۔ تو سوال میں دیا تھا کہ 3 متوازی خطوط کے ذریعے ایک خط تخاطب پر بننے والے حائل خطات کی نسبت انہی متوازی خطوط کے ذریعے کسی دوسرے خط تخاطب پر بننے والے نظیری حائل خطات کی نسبت کے کیا ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے ہمارے پاس 3 متوازی خطوط لے لیے، تو 3 متوازی خطوط لے لیے تو وہ کیا ہے، ایل ہے، ایم ہے اور این ہے۔ تو 3 متوازی خطوط کا نام کیا دے دیے، خط ایل، خط ایل، خط ایل، خط ایم، خط این دے دیے، اور خط تخاطی کیا ہے یہاں پر، یہاں کیا دے دیے T1 اور کیا کر دیے T2 دے دیے۔ تو T1 اور T2 کیا ہے، 2 خطوط تخاطے ہے، کیا ہے، 2 خطوط کیا ہے تخاطے۔ تو T1 کی جو یہ ایک لائن گزر رہی ہے اور یہ T2 کیا ہے، خط تخاطے ہیں۔ پھر اس کے بعد خط تخاطے 3 متوازی خطوط تو ہو گئے، خط ایل، خط ایم اور خط این ہو گئے، لیکن ٹی این جو کھینچے وہ کیا ہے، خط تخاطے ہیں۔ تو یہ خط تخاطے ہیں، تو جب یہ خط ہم اس طرح سے کھینچیں گے تو وہاں پر پوائنٹ ایک ایگزٹ ہوگا، تو اس پوائنٹ کا نام اے دیے، اس کا بی دے دیے، اس کا سی دے دیے۔ پھر دوسرا والا کیا کریں، خط تخاطی دیے تو دوسرا والا خط تخاطی کیا ہے، ٹی ہے، تو اس طرح سے T2 کھینچ لیے، تو T2 کھینچنے کے بعد وہ کٹ ہو جا رہا خط ایل، خط ایم اور خط این کو، تو وہاں پر یہاں ایک پوائنٹ ایگزٹ ہو رہا، تو یہاں پوائنٹ کا نام دے دیے، یہاں پی، یہاں کیو اور یہاں کیا دے دیے، آر دے دیے۔ اس طرح سے ہم لکھیں، لیکن وہ کیا کہہ رہا ہے، خط ایل، خط ایم اور خط این کیا ہے، تینوں ایک دوسرے کے متوازی ہے، اور اس کے جو خطوط کہ کسی دوسرے خط تخاطے پر بننے والے حائل خطات کی نسبت، مطلب ان کی نسبت کیا ہے، ایک دوسرے کی کیا ہے، مساوی ہے۔ مطلب نسبت کیسی، 1/b بٹے b بٹے c، اے بی بٹے بی سی مساوی ہے پی کیو بٹے کیو آر کی کیا ہے، مساوی ہے اے بی بٹے بی سی مساوی ہے پی کیو بٹے کیو آر کی کیا ہے، مساوی۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ دیا ہوا ہے خط ایل متوازی ہے خط ایم کے، اور خط ایم متوازی ہے خط این کے۔ خط ایل کس کے متوازی ہے، خط ایم کے، اور خط ایم کس کے متوازی ہے، خط این کے۔ تو ہم نے لکھی خط ایل متوازی دیا ہوا ہے، خط ایل متوازی ہے خط ایم کے، اور خط ایم متوازی ہے خط این کے۔ T1 اور T2 خطوط کیا ہے، تخاطے، T1 اور T2 کیا ہے، خطوط تخاطے ہیں۔ خط تخاطے T1 ان متوازی خطوط کو بالترتیب، اب شکل دیکھتے ہی سمجھیں گے کہ یہاں پر کیا ہے، T1 جو ہے، T1 کیا ہے، خطوط تخاطے ہے، اور وہ متوازی خطوط کو بالترتیب کون سے نقاط پہ قطع کرتا ہے، اے بی اور سی پر کرتا ہے، اور T2 جو خطا ہے وہ کس متوازی خطوط کو بالترتیب کون سے نقاط پہ کرتا ہے، پی کیو اور آر کے کرتا ہے، وہی ہم کیا کر رہے، دیے ہوئے میں لکھ رہے۔ تو جو شکل میں جیسا لکھا ہے وہی ہم یہاں پر لکھ رہے ہیں۔ تو خط تخاطی T1 ان متوازی خطوط کو بالترتیب نقطہ اے، نقطہ بی اور نقطہ سی پر کیا کرتا ہے، اے بی اور سی پر خطا کرتا ہے، اور خط تخاطی T2 ان متوازی خطوط کو بالترتیب پی کیو اور آر پر کیا کرتا ہے، خطا کرتا ہے۔ ثابت کیا کرنا ہے کہ اے بی بٹے بی سی اور پی کیو بٹے کیو آر، تو اے بی بٹے بی سی مساوی ہے پی کیو بٹے کیو آر، یہ ہمیں معلوم کرنا ہے۔ تو اب ہم اسٹارٹ کریں گے ثبوت۔ تو ثبوت میں دیکھیے پہلے ہم کیا کریں گے، 2 متوازی خطوط لیں گے، پھر اس کے بعد 2 متوازی خطوط لیں گے۔ تو اس طرح سے ہم یہاں لکھیں گے، تو ہم لکھیں گے یہاں پر ثبوت میں لکھیں گے، خطا پی سی کھینچی،
हम क्या करेंगे, पी सी को क्या करेंगे, आपस में इस तरह से ज्वाइन करें। ए बी सी आ गया था, पी क्यू आर आ गया था, उसके बाद हम क्या करें, खता पी और सी से हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो पी से एक लाइन खींचेंगे, पी से सी से, पी से और सी तक एक क्या करेंगे, इस एक तरह से लाइन खींचेंगे। तो खता पी सी खींचिए, तो खता पी सी हमने खींचेगा तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट एग्जिट हो गया, उस पॉइंट का नाम हमने डी दे दिए। तो सबूत में लिखेंगे हम, खता पी सी खींचिए जो खत एम को डी पर क्या करता है, खता करता है। जो खत एम है, एम को क्या करता है, नुक्ता डी पर क्या करता है, खता करता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक मुसल्लिस बन जाएगा जैसा ए सी पी बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, सी पी आर बन जाएगा। तो हम लेंगे, सबसे पहले हम एक मुसल्लिस लेंगे ए सी पी, क्या लेंगे, ए सी पी। तो हम लेंगे हम मुसल्लिस ए सी पी, इस तरह से आपको ये मुसल्लिस नजर आ रहा होगा। तो मुसल्लिस ए सी पी लेंगे। मुसल्लिस ए सी पी में बी डी मुतवाजी है ए बी के, ये जो बी डी है इतना वाला खत, बी डी किसके मुतवाजी है, ए पी के। तो यहाँ लिखे बी डी मुतवाजी है ए बी के। अगर ये वाला खत इसके मुतवाजी है तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, मुतवाजी हो जाएंगे, एक दूसरे क्या हो जाएंगे, तनासुब में। तो मुतनासिबत अगर इसमें ये दोनों एक दूसरे के मुतवाजी है तो हम मुतनासिबत का बुनियादी मसला लिए तो क्या आ जाएगा, ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी। तो ए डी बटे क्या आ जाएगा, डी सी, ए डी बटे डी सी। तो ए बी बटे बी सी मसावी है ए डी बटे डी सी, मसावत एक देंगे। और ये मुतनासिबत की बुनियादी मसले से हमने क्या करे, इस तरह से हमने यहाँ क्या करे, इसे लिखे। अब दूसरा वाला मुसल्लिस हमने तो ए सी पी ले लिए, ए सी पी ले लिए। अब कौन सा लेंगे हम, सी पी आर लेंगे। अब कौन सा मुसल्लिस लेंगे हम, सी पी आर। तो हम मुसल्लिस बिल्कुल सेम इसी तरह से हम हल करेंगे। तो मुसल्लिस सी पी आर में, मुसल्लिस सी पी और आर में, तो यहाँ देखिए डी क्यू किसके मुतवाजी है, सी आर के मुतवाजी है। तो हमने लिखे मुसल्लिस सी पी आर में डी क्यू मुतवाजी है सी आर के। मसावत हम इसे भी क्या करेंगे, अगर ये वाला जिला इसके मुतवाजी है, ये वाला खत क्या हो गया, इसके मुतवाजी है, तो अब इस ये वाला मुसल्लिस लिए तो कौन सा मुसल्लिस आएगा, मुतनासिबत का बुनियादी मसले से। तो ये आ जाएगा पी डी बटे डी सी, या फिर आप लिखने क्या लिखेंगे, पी डी बटे डी सी मसावी है पी क्यू बटे क्यू आर, पी क्यू बटे क्यू आर। तो पी डी बटे डी सी मसावी है पी क्यू बटे क्यू आर, मसावत दो देंगे। ये भी कहाँ से आ गया, मुतनासिबत की बुनियादी मसले से आ गया। तो मसावत एक और दो को गौर से देखिए। तो मसावत एक और दो को गौर से देखने के बाद क्या समझ में आया कि यहाँ क्या है, ए बी बटे बी सी है, यहाँ क्या है, पी डी बटे डी सी है। यहाँ पर भी क्या है, पी डी बटे क्या है, डी सी है, मसावी किसके, पी आर बटे आर के। मतलब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे क्या आ गए, सेम आ गए। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे के मसावी है। तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी बटे बी सी। तो हम यहाँ लिखेंगे एक और दो की बिना से, हम यहाँ पर लिखेंगे एक और दो की बिना पर, मसावत एक और दो की बिना पर। ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी मसावी है पी डी बटे डी सी, पी डी बटे डी सी मसावी है। पी डी बटे डी सी किसके मुतवाजी है, मसावी है पी क्यू बटे क्यू आर के, पी क्यू बटे क्यू आर के। तो पी क्यू बटे क्यू आर, इसका मतलब क्या है, ये इसके मुतवाजी है, ये इसके मुतवाजी। कौन, ए बी बटे बी सी मसावी किसके, पी डी बटे डी सी। लेकिन पी डी बटे डी सी किसके मसावी है, पी क्यू बटे क्यू आर के। तो ए बी मसावी है बी सी के, ए बी बटे बी सी मसावी है पी डी बटे डी सी के, और पी डी बटे डी सी किसके मसावी है, पी क्यू बटे क्यू आर के मुतवाजी। तो ये इसके मुतवाजी है, ये इसके मुतवाजी है। तो ए बी किसके मुतवाजी हो जाएगा, ए बी मुतवाजी, ए बी किसके मसावी हो जाएगा, ए बी पी डी के, और पी डी क्या हो जाएंगे, पी क्यू के। ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, मुतवाजी हो जाएंगे। तो ये इसके मसावी है, ये इसके मसावी है। तो ए बी बटे बी सी और पी क्यू किसके मसावी हो जाएंगे, क्यू आर। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मुतवाजी मसावी हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखे ए बी बटे बी सी मसावी है पी क्यू बटे क्यू आर के। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मसावी हो जाएंगे, क्योंकि मसावत एक और दो में की बिना पर ये इसके मसावी थे, ये इसका मसावी थे। तो पहला वाला दूसरे के मसावी था, दूसरा वाला तीसरे के मसावी था, तो तीसरा वाला किसके मसावी हो जाएगा, पहले वाले के। तो तीसरा, पहला और तीसरा क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के मसावी। तो हमने यहाँ लिखे ए बी बटे
बी सी मसावी है बी क्यू बटे क्यू आर। और यही हमें क्या करना था, साबित करना था कि ए बी बटे बी सी होता है, ए बी बटे क्या होता है, बी सी होता है, और पी क्यू बटे क्या होता है, क्यू आर होता है। यही हमें क्या करना था, इस मसले में हल करना था। तो याद रखिए कि जब भी सवाल में कहा गया कि तीन मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए एक ख़त तख़ाते पर बनने वाले हायल ख़तात की निस्बत उन्हीं मुतवाज़ी खतूत के ज़रिए किसी दूसरे ख़त तख़ाते पर बनने वाले नज़री हायल ख़तात की निस्बत के क्या होते हैं, वो मसावी होते हैं। इसका मतलब ख़त एल मुतवाज़ी है एम के और ख़त एम मुतवाज़ी है ख़त एन के, तो खल एल भी किसके मुतवाज़ी हो जाएगा, ख़त एल भी किसके मुतवाज़ी है, ख़त एन के मुतवाज़ी है। तो इसका मतलब जवाब में क्या आ जाएगा, ए बी बटे बी सी मसावी है पी क्यू बटे क्यू आर के। तो जितना हो सके आप मसलों की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और मसलों को अच्छे से हल कीजिए। उम्मीद है आज के ये दोनों मसले आपको समझ में आ चुके होंगे। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम मशक़ी सेट 2.1 हल करेंगे। ये 4 मसले अच्छे से हल कीजिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही साथ घंटी के बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट कर ज़रूर बताएंगे कि आपको मसला अच्छे से समझ में आया है या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम आपको इस पे पेपर पर भी कर दिखाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।